مسز شیخ زوجہ ولایت علی شاہ کو ایک بار پھر بے ہوشی کا دورہ پڑا تھا۔ ولایت علی شاہ نے سخت دکھ اور پریشانی سے اپنے حالات کا ازسر نو جائزہ لیا۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس حسین عورت کے ساتھ اتنے بڑے بڑے حادثات یا انقلابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو مصیبت لکھی ہوئی ہوتی ہے ولایت علی وہ ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ بھلا اس میں صورت ان کے دل نے انہیں ملامت کی، دکھ تو اس کا بھی، کوکھ تو اس کی بھی ویران ہوئی ہے، گود تو اس کی بھی خالی ہوئی ہے، بلکہ اس کا خزانہ لوٹ گیا۔ خدا معلوم کس کے ہتھے چڑھے ہیں بچے۔ ولایت علی، تم تو اس عورت کے المیہ سے واقف ہو، تم اسے چھوڑ دو تو اسے دوسرا شوہر تو مل سکتا ہے، مگر تم جو کسی عورت سے حاصل کر سکتے ہو یہ اپنی زندگی وار کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس سے ہمدردی کرو ولایت علی، اس کے سچے ہمسفر بنو، وہ عہد نبھاؤ جو نکاح کی صورت میں تم نے اپنے رب کے حضور کیا۔ دکھ، صدمات، اندیشے، نفس تمہارے دبائے کھڑا ہے اور تم بھی اسی طرح دبے کھڑے ہو، گویا ان کمزوریوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہیں اس عورت سے بدگمان کر دے۔ وہ کمزور آدمی ہوتا ہے ولایت علی جو اپنے غم و غصے کا اظہار ان لوگوں پر کرتا ہے جس کا زور چلتا ہے یا جو اس کی کمائی کی روٹی کھاتے ہیں۔ ان کا دل پھٹ پھٹ پڑا، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہاری باہوں کے احساس سوچ رہی ہوگی، تمہارے سینے سے لگ کر دکھ رونا چاہتی ہوگی۔ آپ کی باری تمہاری سرد مہری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ عائشہ کا رشتہ تو ہے ہی حساس اور بدنام۔ تم عائشہ کی سوچ سے مت سوچو، تمہارا اپنا ذہن ہے، قوت فیصلہ ہے، تجربات ہیں۔ نکاح کا بندھن محض مطلب برادری کے لیے نہیں ہوتا، بس یہ تو مقدس عہد ہوتا ہے، محبتوں کا عہد، وفاؤں کا عہد، معزز سرخ نسل کا عہد، ہمسہاری کا عہد، ہم سفری کا عہد، بھروسے کا عہد، اعتبار کا عہد۔ تم بہت سے خدا کے حضور کر چکے ہو، اسے پیار کرو ولایت علی، مرہم رکھو، یہ ماں ہے اور تم باپ، تم دونوں کے جذبات ایک جیسے ہیں۔ وہ اپنے رویے پر شرمسار، اپنی سرد مہری پر مجبور روشن آرا کے پاس چلے آئے۔ ہر چند کے دکھ ان کے بھی جاسوس تھے۔ روشن آرا کو ہوش آ چکا تھا، وہ ان کی موجودگی محسوس کر کے چہرہ موڑے، آنکھیں موندے خود کو بے خبر ظاہر کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس کی پیشانی سے تشیدہ غم زدہ لٹیں ہٹائیں۔ حوصلہ رکھو روشنی، وہ اسے پیار کے مون میں روشنی مخاطب کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارا امتحان لینا چاہا ہے، گزر جائیں گی یہ امتحان کی گھڑیاں، یہ صدیاں ہیں شاہ، گھڑیاں کہاں ہیں۔ وہ بیوی تھی، شوہر کے موڈ کو پہچان کر نور جہاں زبیدہ یا شاید ممتاز محل بن کر پھر سے جیتنے لگی تھی۔ شادی سے قبل وہ مس شیخ تھیں، سارا عالم اسے مس شیخ کہتا تھا۔ وہ ایک معروف سوشل ورکر تھیں، ایسے سوشل ورکر جن کو مشہور ہونا اچھا لگتا ہے، اخبارات میں تصویریں دیکھ کر جن کا خون سیرو بڑھ جاتا ہے۔ کراچی کی عمرہ کی بہمات ان کی ساتھیاں تھیں اور وہ خود ایک مشہور ویلفیئر سوسائٹی سے منسلک تھی۔ اس نے غربت کے ویلے میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ اسے غربت سے سخت نفرت تھی، لیکن یہ اس کی تقدیر کی مجبوری تھی۔ باپ کی زندگی میں ماں نے نرسنگ اپنا لی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد تو خوشحالی کی ہر امید منہ سر لپیٹ کر کسی کونے میں جا سوئی تھی۔ یہ اس کا من چاہا نہیں تھا، اسے خیالات ہمیشہ سے بلند تھی۔ اس کے خوابوں کی اڑان لامحدود تھی۔ سرکاری کوارٹر ماں بیٹی دونوں کو بہت تھا، لیکن اس یہ کال کوٹری کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ آس پاس کے ماحول، پسماندہ کنویں، مینڈک جیسے لوگ، ہر ایک سے کراہیت آتی تھی۔ اس نے اسکول کالج میں کسی مڈل کلاس لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ وہ ہمیشہ عمراؤں کی بیٹی کو دوست بناتی تھی، ان کے رہن سہن سے متاثر ہو کر اپنا حلیہ بھی ان جیسا بنا لیتی تھی۔ لیکن کوارٹر کو واپس ایک بار پھر اس کی شریانوں میں آگ بھر دیتی۔ اس نے آئینے میں ہزار بار اپنی صورت دیکھ کر سوال کیا تھا، کیا وہ کوارٹر کے لائق ہے؟ وہ سوکھی ماری بیوٹی پارلر سے نمٹی ہوئی لڑکیاں ان نعمتوں کی حقدار ہیں؟ اس کے مقابل میں بھری میز کے سامنے سے اٹھنے والی لڑکیاں، کھانے سے ہاتھ روکنے والی ناشکری لڑکیوں کی موٹی نہ ہو جائیں، ان کی اسمارٹنیس تباہ ہو گئی تو وہ مردوں کو امتحان میں ڈالنے سے رہ جائیں گی۔
پھر ان کی زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ بھلا خدا نے اتنی شاندار چیزیں کیا سننے کو دی ہیں؟ اس کا تو جی چاہتا تھا ٹوٹ کر بھوک لگے تو نعمتوں سے بڑا دسترخوان ملے، وہ حلق بھر کھائے اور لمبی تان کر سو جائے۔ اس کی مرضی کے بغیر سے کون نہ جائے؟ وہ سو کر اٹھے تو غسل کر کے اپ ٹو ڈیٹ فیشن کرے، ڈرائیور گاڑی کا دروازے کھولے، اس کا منتظر ہو۔ وہ شہر بھر میں گھومے، پسند کے لوگوں سے ملے، وہ اتنی شاکر کی ہنسی ہنس کے اس کا چہرہ گلابی ہو جائے اور اتنی نیچرل لگے کہ لوگ اس کی دلکشی کے راز ڈھونڈتے رہ جائیں، اسی کا ذکر کرتے چلے جائیں، اور جس محفل میں جائے محفل میں سکوت چھا جائے، لوگ دم بخود ہو کر اسے دیکھیں، دیر تک آپس میں اس کی باتیں کریں۔ اس کی تمنا تھی کہ اسے زندگی میں کوئی کام جبر کے طور پر نہیں کرنا پڑے، لیکن مجبوری کوئی خوف اس کی زندگی میں نہ آئے، لیکن بس یہ خواب ہی تھے، روئے زمین پر بسنے والے دوسرے انسانوں کے خواب کی طرح۔ اس نے جس طبقے سے دوستی کی تھی، جیسے نظر آنے کے لیے اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے، ماں کی تنخواہ سے تو گھر کے بکھیرے ہی نمٹتے تھے۔ اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر لی تھی، معقول تنخواہ تھی۔ ماں نے جہیز جوڑنے کی تلقین کی تھی، مگر اس نے سر جھٹک دیا کہ فی الحال وہ عشق کرنا چاہتی ہے، لیکن خدائے بے نیاز نے ایک روز اس کی طرف توجہ کر ہی لی، اور اس طرح کہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو جائے گا۔ ولایت علی شاہ کا بھرے بازار کی شاہراہ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یعنی وہ اس طرح بری طرح زخمی ہوئے تھے کہ نزدیک ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لائے گئے تھے۔ وہاں سے پھر انہیں بعد میں پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا تھا، جہاں روشن آرا کی ماں سسٹر رقیہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ ولایت علی شاہ جب صحت کی طرف پلٹے اور فارغ وقتی سے عاجز آئے تو سسٹر رقیہ سے بات چیت کرنے لگی۔ انہوں نے تکلیف کی حالت میں بھی ایک محترم آواز کئی بار سنی تھی، چابی دے دیں اماں، تھکن سے برا حال ہے۔ یہ آواز انہوں نے ان راتوں میں ضرور سنی تھی جب سسٹر رقیہ نائٹ ڈیوٹی پر ہوتی۔ ولایت علی شاہ ایک صابر حیثیت انسان تھے، اعلیٰ خاندان، پس منظر اور اونچی سوسائٹی کے رکن۔ نہیں تھا کہ انہوں نے محترم آوازیں نہیں سنی تھیں یا حسین صورتوں کو ترسے ہوئے تھے، لیکن آواز کا حسن بھی مختلف انداز رکھتا ہے، یا پھر اس آواز کی انفرادیت یہ تھی کہ تھکن سے چور ہوتی تھی۔ ورنہ ان کی محرومہ بیوی کا جو بریسٹ کینسر کا شکار ہوئی تھی بہت حسین و سادہ تھی۔ ان کی آواز کا حسن شاید اس لیے زیر غور نہیں آیا تھا کہ ان کی صورت پہلے دیکھی تھی اور آواز بعد میں سنی تھی۔ لاشعوری طور پر انہیں آواز کی کشش نے متاثر کیا تھا، اور منتظر تھے کہ کب سسٹر رقیہ کی نائٹ ڈیوٹی لگتی ہے اور کب وہ آواز سننے کو ملتی ہے، بلکہ صورت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بفضل خدا تیزی سے صحت مند ہو رہے تھے۔ ان کی کہنی اور سر میں چوٹیں آئی تھیں، وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ ان کے جسم کا کوئی عضو ناکارہ نہیں ہوا تھا، جس کا اندیشہ انہیں ہوش میں آتے ہی ہوا تھا۔ اس دن سسٹر جینیفر کی ڈیوٹی تھی، اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ نائٹ کو رقیہ کی ہوگی۔ وہ شام کو دیر تک چہل قدمی کر کے اپنے کمرے میں لوٹے تو چونک گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھی فیشن میگزین دیکھ رہی تھی، ابھی وہ ذہنی طور پر کمرے سے باہر ہی تھے۔ عائشہ، عمر، بشر ان سے ملاقات کر کے گئے تھے، وہ ابھی تک اپنے بچوں میں گم تھے۔ اسے سامنے اتنے اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر وہ اس خود سمجھ گئے کہ سسٹر رقیہ سے چابی مانگنے والی ہے۔ آئی ایم سوری، وہ اماں ذرا اوپر کام سے گئی ہیں۔ وہی تھی۔ انہوں نے اچٹتی نظر اسے دیکھا، ڈارک براؤن سوٹ اور براؤن گھنگریلے بالوں میں وہ غیر معمولی سی لڑکی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی شے نہیں تھی، مگر ناخنوں پر ہم رنگ کیوٹس ضرور تھی۔ نازک سی براؤن سینڈل سے جھانکتے نرم گلابی پاؤں دل میں اتر رہے تھے۔ کس قدر فرق تھا ماں بیٹی میں۔ انہوں نے ایک دم نظریں موڑ لیں، ایک شوق پیدا ہوا تھا آواز سن کر جو پورا ہو گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دور کہیں کلسیاں گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئیں۔ اماں آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں، میں آپ کے آرام کے خیال سے روم کے اندر نہیں آتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ اب آپ اچھے ہیں۔ برا تو پہلے بھی نہیں تھا، جانے کیسے انہوں نے برجستہ کہہ دیا۔ میرا مطلب ہے اب آپ کے زخم بھر رہے ہیں،
اماں نے کہا تھا آپ کو خیریت معلوم کر کے جاؤں کہ آپ کے پاس سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ کہہ رہی تھی اتنا بڑا آدمی مگر نفع بالکل نہیں ہے، آپ نے نہ بلا وجہ پریشان نہیں کیا، ورنہ بعض مریض تو خواہ مخواہ کی پریڈ کراتے ہیں۔ اچھا، بہرحال سسٹر رقیہ نے واقعی نرسنگ کی ہے، اوور ایج ہونے کے باوجود وہ لڑکیوں جیسی اسمارٹنیس رکھتی ہیں۔ مجبوری بھی بہت کچھ کرواتی ہے سر، اگر وہ اسمارٹ ظاہر نہ کریں گی تو چند دنوں میں ناکارہ قرار دی جائیں گی۔ ولایت علی شاہ خاموش ہی رہے۔ انہیں ایک دم احساس ہو گیا کہ وہ کچھ مناسب بات نہیں کر رہے۔ سسٹر رقیہ نرس ہیں، وہ ایک پیشہ وارانہ ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، بھلا کیا ضرورت پڑی ہے اس قدر اٹھ پٹانگ بولنے کی؟ وہ ایک میچور آدمی تھے، فوراً سنبھل گئے۔ اور پھر یہ بھی کہ مرد ابتدا میں کچھ اور ہوتا ہے اور انتہا میں کچھ۔ وہ دلکش آواز سن کر اندر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، مگر عزت دار مردوں کی طرح خود کو سنبھال لیا۔ سسٹر رقیہ تھوڑی دیر میں واپس آ گئیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بہت دنوں بعد ماں بیٹیوں پر انکشاف کیا کہ ولایت علی شاہ اس شہر کے معزز سفید پوش شہری ہی نہیں جو کمائے آن بان پر لگا دے، بلکہ یہاں سے وہاں پھیلی ہوئی کافی مقدار میں زمینیں بھی ہیں۔